یقین کریں آج جو مسلمانوں کو پوری دنیا میں سزائیں مل رہی ہیں، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی، یہ ان کے عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ نرسری اور پہلی کتاب کے اندر جو نظم لکھی ہوئی تھی اس کو بھی بھول گئے ہیں۔ سب کا داتا، سب کا والی تو ہی ہے یا اللہ، اس طرح کی ایک نظم پڑھا کرتے تھے، وہ بھی بھول گئے۔ اور ایک وہ جو کسی والد نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، لکڑیوں کا وہ ایک گٹھا پہلے باندھ کر ان سے کہا کہ اس کو توڑو، کسی سے بھی نہ ٹوٹا، اور پھر علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ایک لکڑی سب کو پکڑائی تو سب نے توڑ دی۔ اس نے کہا یہی سبق ہے، جب تک اکٹھے رہو گے کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، اور جب تم علیحدہ ہوگے، بکھر گئے، تو اس کے بعد تم سب ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ بھی پرائمری اسکولوں میں یہ سبق کا موضوع کہانی تھی، یہ بھی بھول گئے مسلمان، کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں جی، پی ایچ ڈی کر لیا، ایم فل انہوں نے کر لیا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے کتنے علوم انہوں نے سیکھ لیے ہیں، لیکن نہیں سیکھا ہے تو انہوں نے ایمان نہیں سیکھا ہے، توحید نہیں سیکھی ہے۔ اور ان کے مولویوں نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہے، اس طرح انگلیوں پر نچار رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا اور پرائمری فیل کو قرآن سمجھ آ گیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اصل مسئلہ ان مسلمانوں کا، کیا کیا جائے؟ دعائی کی جا سکتی ہے، یہ زندہ لاشیں بن گئی ہیں۔ اور بالکل صحیح یہ کسی نے لکھا ہے کہ تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، جب آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو یہ مسلمان تاج محل میں مصروف تھے، عشق اور مشوقی کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جب یہ انگریز بندوقیں اور یہ جدید اسلحہ بنا رہے تھے تو یہ اپنی بادشاہی کو چمکانے میں ہنوز دلی دور است کے نغمے لاپ رہے تھے۔ جب یہ امریکی بڑے بڑے بحری جہاز، بیڑے بنا رہے تھے، اور اس وقت یہ مسلمان جو ہیں یہ کھیرا کاٹنے کے مدنی طریقے، درباروں اور مزاروں پر رنگ برنگی چادریں چڑھانے، ماتم کے نئے نئے طریقے نکالنے اور تعزیے اور اونچے کرنے، مینار پاکستان سے بڑے تعزیے انہوں نے کر دیے۔ اور ان کے جو علماء تھے فرقہ بندی میں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، اور سب ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ اور حتیٰ کہ ان کا فہم اتنا ناقص تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان دینے کے اوپر بھی انہوں نے فتوے دیے کہ حرام دے، حرام ہے جی۔ اور بسوں میں سفر کرنا، ہوائی جہاز بنانا، لڑاکے طیارے بنانا، یہ کہتے تھے حرام ہے۔ یہ قرآن کو پرنٹ کرنے کے اوپر بھی فتوے انہوں نے دیے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ مشین سے گزارو گی قرآن کو، اتنا ان کا فہم ناقص تھا۔ اور آج اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ ویڈیوز کے ذریعے تعلیم دینے کو بھی، یہ جو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کہتے ہیں ویڈیوز کا استعمال حرام دے۔ اور حتیٰ کہ اور آگے بڑھے اور دین کی تعلیم، اندازہ لگائیے، ایمان اور اسلام کے لیے اگر کوئی بیان جاری کیا جائے ویڈیوز کے ذریعے تو یہ کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، اور پورا دن ویڈیو خود دیکھتے رہتے ہیں، گند بلا دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی چیز حرام نہیں نظر آتی ہے۔ تو اصل میں انہوں نے بہت زیادہ دین اسلام کے ساتھ گویا غداری کی ہے۔ یقین کیجئے ان کو غداری کہا جا سکتا ہے، یہ چھپے رستوں میں۔ اور اسلام کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے، یاد رکھیے، کبھی یہ بیرونی طاقتوں سے نہیں دبایا جا سکتا جب تک ان کے اندر کے غدار، اندر غدار چھپے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے اس بندے نے جب کتاب لکھی ایمان خالص کی تو اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھ دیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور ایمان خالص کی اس دوم لکھی تو اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا ہر چیز کردہ آشنا کرت، ہمیں تو سب کچھ جو کچھ کیا ہے اپنوں نے کیا ہے، اپنوں نے مارا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے مل کے دین اسلام کو کمزور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ان کو سمجھ دے، اور کم از کم ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور ہم آگے بڑھیں اور جدید سے جدید سائنسی علوم کو سیکھیں۔ ایمان خالص کے ساتھ ساتھ دونوں باتیں یاد رکھیں، ساتھ ساتھ جائے گی۔ ایمان خالص توحید کی دعوت، رد شرک، قرآن کو ہاتھ میں لینا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں گویا تلوار ہے، یہ جدید علوم ہیں۔ اور جتنا اصلاح ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تم اپنے گھوڑوں کے ساتھ، تو اب گھوڑے تو نہیں، اس کی بجائے ٹینک ہوں گے، اور جدید طیارے ہوں گے، میزائل ہوں گے، یہ اتنا تو فہم ہونا چاہیے انسان کا۔
تو اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر جو مرضی کر لو، تم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بیرونی سازشوں سے بھی بچائے، اور مخلص مومنوں کو ان مولویوں اور پیروں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جماؤ دکھانا اصل چیز ہے۔ جماؤ نہیں دکھاتے ہیں، چند دن ایمان خالص کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے ان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے اور بکریوں اور لومڑیوں کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس قافلے کے ساتھ اللہ نے ملا دیا ہے، ایمان خالص توحید خالص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جمائے رکھے۔